دشنہ غمزہ جاں ستاں ناو کے ناز بے پناہ، دشنہ غمزہ جاں ستاں ناو کے ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی تیرے سامنے آئے کیوں۔ السلام علیکم ناظرین، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر رہا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو اس غزل کا ایک اور خوبصورت شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ حسب دستور اس شعر میں موجود پہلے مشکل الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ دشنہ غمزہ جاں ستاں، دشنہ چھری خنجر کو کہتے ہیں، غمزہ ناز و ادا کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے کسی کو خنجر یا چھری وغیرہ سے ضرب پہنچائی جائے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے حسین لوگ جو ہیں وہ اپنی نگاہوں سے اور اپنی اداؤں سے اس طرح سے اس شاخ کو مار دیتے ہیں کہ ان سے ہلا نہیں جاتا، وہ وہیں کے ہو کر بیٹھ رہتے ہیں اسی دروازے پر جہاں ان کو ان کا محبوب دکھائی دیتا ہے، اور جہاں ان کو گویا کہ تیر نظر مارا جاتا ہے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس مناسبت کی وجہ سے محبوب کی اداؤں کو بھی تیر، تلوار، غمزہ اور خنجر وغیرہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دشنہ غمزہ، غمزہ ادا ناز، کہ ناز و ادا کی چھری جاں ستاں، جان لینے والی۔ غالب نے ایک اور غزل میں دل ستاں کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، لے کے دل ستاں روانہ ہوا، رہزنی ہے کہ دل ستانی ہے، لے کے دل ستاں روانہ ہوا۔ تو جاں ستاں کا مطلب کیا ہوا؟ جان لینے والا۔ اس کے بعد آگے ہے ناوک ناز۔ تو ناوک کہتے ہیں تیر کو، ناز اسی طرح سے جیسے غمزہ کے بارے میں بتایا کہ ناز و ادا، غمزہ، عشوہ، ناز، یہ سب آپس میں مترادف ہیں، ہم معنی ہیں۔ تو ناوک ناز، ناز کا تیر۔ بے پناہ، اچھا یہ بے پناہ کا لفظ جو ہے یہاں یاد رکھیے گا اپنے خالصتاً لغوی معنوں میں مستعمل ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یار آج وہاں بے پناہ ہجوم تھا، وہاں بے پناہ تعداد لوگوں کی موجود تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے یہ بے پناہ کا لفظ ہم عام طور پر مستعمل کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس جگہ لفظ جو بے پناہ ہے یہ خالصتاً اپنے لغوی معنی میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جس سے پناہ حاصل نہ کی جا سکے، یا جس سے پناہ کی کوئی جگہ نہ دستیاب ہو۔ تیرا ہی عکس رخ سہی، رخ کا عکس سامنے تیرے آئے کیوں۔ تو اس لفظی و ترکیبی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم شعر کے مفہوم کی طرف، شعر کی تفہیم کی طرف۔ تو ناظرین بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ سے سنیے گا، آخر تک سنیے گا، لطف آئے گا۔ اور کہتا ہے کہ دشنہ غمزہ جاں ستاں، کہ اے محبوب، اے معشوق، کہ تیری اداؤں کا جو خنجر ہے، تیری اداؤں کا جو یوں سمجھیں کہ چاقو ہے، چھری ہے، جو بھی لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، خنجر کا لفظ ذرا اچھا لگتا ہے، کہ تیری اداؤں کا جو خنجر ہے جاں ستاں، وہ جان نکال دینے والا ہے، جان لینے والا ہے۔ یعنی تیری ادا ایسی قاتل ادا ہے کہ بس جو دیکھے اپنی جان دینے پر مجبور ہو جائے۔ یعنی جان نکال دیتی ہیں تیری ادائیں، جان سلب کر لیتی ہیں، پہلے طلب کرتی ہیں پھر سلب کرتی ہیں۔ آگے کہا کہ ناوک ناز بے پناہ، اور اے حسین، کہ تیرے ناز کا جو تیر ہے بے پناہ، ایسا وہ کھینچا ہوا اور اتنا تیز اور اتنا تاک کر وہ تیر مارا جاتا ہے کہ جس سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی۔ بے پناہ یعنی اس سے پناہ حاصل نہیں کر سکتا کوئی بندہ۔ جب تیری نظر کا تیر ایک بار تیری نظر سے چل جاتا ہے، جب تیرے ناز کا تیر ایک بار اپنی کمان چھوڑ دیتا ہے،
تو پھر اس سے پناہ کی کوئی صورت نہیں، یعنی اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، یعنی تیری آنکھوں سے نکلے ہوئے تیر یا تیرے ناز و ادا کے برستے ہوئے تیر سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ سارے مصرعے کا آسان مفہوم کہ تو اتنا حسین ہے، تو اتنا جمیل ہے، تو اتنا دلکش ہے کہ تیرے حسن کے حملوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو جس طرف بھی جائے گا، جو بھی تجھے دیکھے گا یا تو جس پر بھی اپنی نظر ڈالے گا، وہ تجھ پر فدا ہو جائے گا، وہ تجھ پر گویا جان چھڑک دے گا، یا دوسرے لفظوں میں گویا کہ وہ تجھ پر اپنی جان وار دے گا۔ یعنی تو ایسا قاتل ہے کہ جو بھی سامنے آتا ہے تو اس کو گویا کہ یعنی اپنی اداؤں کے بل بوتے پر یا تیری اداؤں کے تیر، تیری اداؤں کے خنجر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ مفہوم ہو گیا پہلے مصرعے کا۔ اب دوسرے مصرعے کو دیکھتے ہیں کہ تیرا ہی عکس رخ سے ہی تیرے سامنے آئے کیوں۔ تو یہ مبالغے کی انتہا ہے، اس سے زیادہ مبالغہ ممکن نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ تیرا یہ جو طرز عمل ہے کہ جو بھی تیرے سامنے آتا ہے تو اس کو اپنی اداؤں سے اڑا کے رکھ دیتا ہے، اپنی اداؤں سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، کہ یہ تیرا طرز عمل جو ہے اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ حتیٰ کہ اب بالفرض کہ تیرا عکس رخ، اب دیکھیں آئینے کے اندر اگر آپ اپنا عکس دیکھیں تو فطری سی بات ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ کریں، کیونکہ اس کا تو وجود ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایک عکس ہوتا ہے کیونکہ آپ کے چہرہ یا آپ کے وجود کا اس آئینے میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ تیرا ہی عکس رخ سے ہی، کہ تیرا اپنا عکس، تیرے اپنے چہرے کا عکس جو ہے اب وہ بھی تیرے آگے آنے سے گھبرا رہا ہے کہ مبادا یہ حسین مجھے بھی جو ہے وہ تہس نہس کر کے نہ رکھ دے۔ جس طرح سے جو بھی اس کے سامنے آتا ہے اس کو اپنی اداؤں اور اپنے ناز کے تیروں سے چھلنی کر کے رکھ دیتا ہے یہ محبوب اور یہ معشوق، تو تیرا اپنا عکس رخ جو ہے وہ تیرے آگے جو ہے آنے سے گھبرا رہا ہے۔ وہ تیرے آگے اب کیوں آئے گا؟ تیرا ہی عکس رخ سے ہی تیرے سامنے تیرے آئے کیوں؟ کہ اس کو بھی یہ وہم ہو چلا ہے تیرا طرز عمل دیکھ کر کہ اگر میں تیرے سامنے آیا تو جس طرح سے تو دیگر عشاق کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، اسی طرح تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شعری مبالغے کی انتہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے ہی عکس کو جو ہے ایک مکمل شخصیت قرار دے اور پھر اس کا اپنا عکس جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی ڈرنے لگے اور اس کے روبرو آنے سے جو ہے وہ گھبرائے۔ تو اس سے زیادہ مبالغہ ہو نہیں سکتا۔ الغرض شعر کا بالکل اختصار کے ساتھ مفہوم یہ کہ تو اتنا حسین ہے، تو اتنا جمیل ہے کہ جو بھی تیرے سامنے آتا ہے تو اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اب آئینے کے اندر تیرا اپنا عکس جو ہے، حالانکہ فطری سی بات ہے آپ آئینے کے سامنے اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کا عکس تو یقیناً آپ کے سامنے جو ہے وہ نمودار ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا عکس جو ہے وہ آئینے میں نمودار نہ ہو۔ لیکن یہی مبالغہ، کمال مبالغہ ہے کہ اب اگر تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو بالفرض تو تیرا اپنا عکس رخ جو ہے وہ بھی تیرے سامنے آنے سے گھبرا رہا ہے، وہ بھی تیرے سامنے نہیں آتا کہ مبادا جس طرح سے تو دیگر عشاق کو یا جو بھی تیرے سامنے ہوتے ہیں، تیرے روبرو ہوتے ہیں، ان کو تو اپنی اداؤں سے موت کے گھاٹ اتار کر رکھ دیتا ہے، اسی طرح سے مجھے بھی کہیں موت کے گھاٹ نہ اتار دے۔ تو کمال ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔
فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہاں پر مرغ تخیل کی رسائی تاکجا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب کے پر مرغ تخیل کی رسائی پر ایک نظر ڈالنے کے لیے ایک بہترین شعر ہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ شعر بھی ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس غزل کا ایک اور شعر لے کر پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔